اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کی رحلت 11 ہجری صفر المظفر کی 27 تاریخ کو ہوئی اور مسلمانوں کی اکثریتی رائے کے مطابق پیغمبر اسلام کی رحلت 11 ہجری 12 ربیع الاول کے روز ہوئی۔ جس روز پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی اسی روز ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ پیش آیا، جس کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول منتخب کر لیا گیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ کے اگلے ہی روز حضرت ابوبکر مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں سے منبر پر کھڑے ہو کے خطاب کیا۔ یہ خطاب حضرت ابوبکر کا خلافت کے اعتبار سے اور حکومت کے اعتبار سے پہلا خطاب تھا۔ روایت کے مطابق حضرت ابوبکر بیعت ثقیفہ کے دوسرے دن مسجد میں آئے اور منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت عامہ لی۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر حمد و نعت کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک رہوں تو میری مدد کرو، اور اگر بری راہ اختیار کر لوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچ امانت اور جھوٹ خیانت ہے، اور تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ جب تک میں اس کا حق اسے نہ دلوا دوں، اور قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق واپس نہ لے لوں۔ کوئی شخص جہاد ترک نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ جہاد چھوڑنے والوں پر ذلت ڈال دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب نافرمانی کرنے لگوں تو میری اطاعت نہ کرو۔ اچھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ دن حضرت ابوبکر کی حکومت کا پہلا دن اور یہ خطبہ ان کی حکومت کے لحاظ سے پہلا خطبہ ثابت ہوا۔ یہاں تک مسلمانوں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ یہ واقعہ تقریباً تمام مسلمانوں کے ہاں ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اس خطبے اور واقعے کے بعد بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جن میں مسلمانوں میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان واقعات کو اگر ترتیب سے بیان کیا جائے تو یہ شاید زیادہ مناسب رہے گا۔ حضرت ابوبکر کی بیعت کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ اختلافات ثقیفہ بنی سعدہ کے روز سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ روایات کے مطابق اسی روز حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت اعلانیہ طور پر اور اجتماعی طور پر کی گئی، اور روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعد بن عبادہ اور مہاجرین میں سے حضرت علی، بنو ہاشم، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اس بیعت سے دور رہے۔ بیعت کے حوالے سے بہت ساری روایت پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ بعض روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، اور بعض روایت کے مطابق حضرت علی نے شروع میں بیعت نہیں کی، لیکن جیسے ہی انہیں معلوم ہوا اور انہیں فرصت ہوئی تو انہیں پہلی ہی فرصت میں حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ بعض روایت کے مطابق ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے 40 روز تک بیعت نہیں کی، اور بعض روایت کے مطابق ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال تک بیعت نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کے حوالے سے حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی یا نہیں کی یا کب کی، اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے دینا بہت ہی مشکل ہے، لیکن البتہ ایسا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی نے بیعت کی یا نہیں کی، لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ مطالعہ سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی سے بیعت لینے کے لیے تشدد کا استعمال کیا گیا، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا اور حضرت علی سے جبراً بیعت لی گئی۔ بعض روایات سے ایسا بھی معلوم ہوا کہ ایک روز ابو سفیان حضرت علی کے پاس آیا اور انہیں حکومت کے لیے اکسایا، اور یہ بھی علم میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا کہ اس معاملے میں وہ ان کی ہر ممکن مدد کرے گا، لیکن اس بات سے تمام مسلمان متفق ہیں کہ حضرت علی نے ابو سفیان کو جھڑک دیا اور اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور حضرت علی نے یہ کہا کہ تم اسلام کے کب سے خیر خواہ ہونے لگے۔ بعض روایتوں سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی سے بیعت لینے کے لیے حضرت عمر نے کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے جبر کا استعمال بھی کیا، ان کے گھر پہ حملہ کیا اور زبردستی حضرت علی کو پکڑ کے دربار میں لے آئے اور وہاں سے بیعت لی۔ بیعت کے حوالے سے حضرت عمر کے اس اقدام کے حوالے سے بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حضرت عمر کے اس اقدام سے اختلاف رکھتے ہیں۔ کافی سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے تشدد کا استعمال کیا اور حضرت علی سے جبراً بیعت لی۔
حضرت عمر کی اس جسارت کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے بیعت لینے کی خاطر حضرت علی کے گھر پہ حملہ کیا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کیا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان روایت کے حوالے سے بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے صحیح رائے کیا ہے اس کا صحیح فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔